بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان قسم کی عورتوں میں کبھی اولاد نہیں ہوتی۔ اولاد کا ہونا ایک اللہ پاک کا نایاب تحفہ ہے۔ اولاد کے حصول اور خاندان کی نسلی ترقی اور ہر انسان کی ضرورت پاکیزہ خواہش ہوتی ہے۔ ایک شادی شدہ جوڑے کی خوشیاں اس وقت تک ادھوری رہتی ہیں جب تک اس جوڑے کی گود میں اولاد جیسی نعمت موجود نہ ہو۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ اچھی اور نیک صالح اولاد اپنے والدین کے لیے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ اولاد کا جب بھی ذکر آئے تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی وجہ عورت ہوگی۔ اس وجہ سے بہت سارے خاندان پریشان ہو جاتے ہیں، خاص طور پر خواتین کا استحصال بھی ہوتا ہے، جبکہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ بے اولادی کی وجہ صرف عورت ہی ہو سکتی ہے۔ بے اولاد ہونے کی وجہ مرد حضرات بھی ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو وہ عورت پرسکون اور مطمئن دکھائی دیتی ہے جس کی اولاد ہوتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری عورت کو دیکھا جائے جس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے لیے زندگی خوشگوار گزارنا ایک ناممکن سی بات دکھائی دیتی ہے، جو ہر وقت پریشان رہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 7 ایسی عورتوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ پریوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا۔ ایسی عورتیں کبھی اولاد پیدا نہیں کر سکتی۔ جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ 5 عورتوں کی جماعت ان کے پاس آئی اور ان سے سوال کرنے لگی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہمیں بتائیں کہ آخر کیا وجہ ہے ہمارے ہاں فرزند نہیں ہوتے۔ انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ سوال کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پریوں سے پوچھا کہ بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ ان عورتوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ پریوں نے بتایا کہ 7 طرح کی عورتوں کی اولاد کبھی نہیں ہوگی، جس میں سب سے پہلی عورت وہ ہے جس کا رحم ابھرا ہوا ہو، یعنی اس کی بچےدانی الٹی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مادہ جگہ پر نہیں رہتا اور ایسا ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ اس کی نشانی یہ بتائی جاتی ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے، اس دوران اس عورت کے سر میں درد ہوتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے۔ اور دوسری عورت جس کے رحم میں ہوا بھری ہوتی ہے، یعنی اس کا منہ اوپر سے بند ہو، اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب ہم بستری کی جاتی ہے، جسم میں درد ہوتی ہے اور چہرہ بھی اتر جاتا ہے۔ تیسری عورت کی علامت ان عورتوں میں جن کو اولاد نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ ان کے رحم میں گوشت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا منہ بند ہو جاتا ہے۔ عام طور پر یہ شکایت موٹی عورتوں میں دیکھی جاتی ہے اور اس کی علامت یہ بتائی جاتی ہے کہ جب وہ ہم بستری کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ پیدا نہیں کر سکتی۔ ناظرین، اس کے بعد پریوں نے جو نشانی بتائی وہ یہ ہے کہ جس عورت کے رحم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے بھی بچے نہیں ہوتے، اور اس کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ ہم بستری کے دوران ان عورتوں کی پنڈلیوں اور پاؤں کی ایڑیوں میں درد ہوتا ہے۔ جن کے ساتھ یہ شکایت ہو وہ ماں نہیں بن سکتی۔ اس کے بعد اگلی نشانی یہ بتائی ہے کہ ان کی رحم میں گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے اور خون ملنا بند ہو جاتا ہے اور مادہ وہاں ٹھہر نہیں پاتا۔ ناظرین، اس کی جو علامت بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے اور ایسی عورت کو غشی کے دورے پڑتے ہیں۔ اس لیے جن عورتوں میں یہ علامات ہوں ان میں بھی اولاد کا پیدا ہونا ایک مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کے بعد رحم میں سردی کا زیادہ ہو جانا بھی اولاد سے محروم ہونے کی ایک وجہ بنتا ہے، اور اس کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ ایسی عورت کے سینے میں درد رہتا ہے، اور یہ نشانی ان پریوں نے بتائی ہے۔ آخری نشانی ان پریوں کی جانب سے ان عورتوں کے بارے میں بتائی گئی جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ ان میں عجیب جنات طاری رہتے ہیں۔ حسیب کا سایہ رہتا ہے اور وہ اس کے اندر
بچہ مار دیتے ہیں۔ جو مادہ کے رحم میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ہم بستری کرتے ہوئے درد محسوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ہم بستری کرتے ہوئے اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ 7 عورتیں ہیں جن کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنے والی ان 5 عورتوں کو بتایا گیا کہ آخر ان میں اولاد کیوں نہیں ہوتی۔ ناظرین، صرف عورتوں میں ہی بانجھ پن نہیں ہوتا، مردوں میں بھی بانجھ پن ہوتا ہے۔ مردانہ بانجھ پن سے مراد مرد کی صحت کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس کی خاتون ساتھی کے حاملہ ہونے کے امکانات کو کم کرتا ہے۔ 100 میں سے 13 جوڑے غیر محفوظ جنسی تعلقات کے باوجود حاملہ نہیں ہو پاتے۔ مردوں اور عورتوں میں بانجھ پن کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن بانجھ پن کے 1/3 سے زیادہ معاملات میں سے مسئلہ مرد کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ یہ اکثر مرد کے سپرم کو کم پیداوار یا سپرم کی ترسیل کے ساتھ مسائل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بالغ صحت مند سپرم نہ بنا پانا بہت سی چیزوں پر منحصر ہوتا ہے۔ مسائل خلیات کا لطفہ بننے سے روک سکتے ہیں۔ مسائل منی کو انڈے تک پہنچانے سے روک سکتے ہیں۔ مردانہ بانجھ پن کی بنیادی وجوہات یہ ہیں: سپرم کی خرابی۔ سب سے زیادہ عام مسائل میں نطفہ بنانے کے مسائل ہوتے ہیں، جیسے بعض اوقات بہت کم تعداد میں بنتا ہے یا بنتا ہی نہیں۔ طرز زندگی کے انتخاب سپرم کی تعداد کو کم کر سکتے ہیں، جیسے تمباکو نوشی، شراب پینا اور کچھ ادویات لینے سے بھی سپرم کی تعداد کم ہو سکتی ہے۔ مردانہ اعضاء کی بیماری میں رگیں سوج جاتی ہیں۔ یہ بانجھ پن مردوں میں زیادہ عام ہوتی ہے۔ خون کی مناسب نکاسی کو روک کر سپرم کی نشوونما کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اندرونی انزال اس وقت ہوتا ہے جب منی جسم میں پیچھے کی طرف چلی جاتی ہے اور وہ عضو تناسل سے باہر نکلنے کی بجائے آپ کے مثانے میں چلی جاتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے مثانے کے اعصاب اور پٹھے جنسی عمل کے دوران بند نہیں ہوتے۔ منی میں نارمل سپرم ہو سکتا ہے، لیکن منی عضو تناسل سے خارج نہیں ہوتی، اس لیے یہ اندام نہانی تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ بیماری ادویات یا اعصابی نظام کی صحت کے مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ علامات میں انزال کے بعد عبر آلودہ پیشاب اور خشک انزال ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات مرد کا جسم ایسے جراثیم بناتا ہے جو اس کے اپنے سپرم پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جراثیم اکثر چوٹ، سرجری یا انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں۔ وہ نطفے کو حرکت اور عام طور پر کام کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ جراثیم سپرم کے لیے انڈے میں داخل ہونا مشکل بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تھیں کچھ ایسی وجوہات جو بے اولادی کا سبب بنتی ہیں۔ ناظرین، ہم دیکھیں تو عورتوں کو اس حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور قصوروار اٹھایا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عورتوں کی بجائے کبھی مردوں میں بھی نقص ہوتا ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز کو ماننے سے قاصر دکھائی دیتا ہے۔ اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، جو کہ بالکل غلط بات ہے۔ بے اولادوں کے لیے انتہائی مجرب وظیفہ قرآنی وظیفہ آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہوں اور ڈاکٹر حکیم طبیب علاج سے عاجز آ چکے ہوں، ان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے انتہائی توکل اور یقین کامل کے ساتھ روزانہ صبح و شام بوقت نماز فجر اور بعد نماز مغرب 21 مرتبہ اس آیات مبارکہ کا وظیفہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اولاد صالح پیدا ہونے کی دعا کریں۔ یاد رکھیں، اس عمل مبارک سے پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اولاد نرینہ پیدا ہوگی، اللہ پاک آپ کو اولاد نرینہ دیں گے۔ اور قرآنی عمل مبارکہ یہ ہے: قرآن پاک کی پارہ نمبر 21 سورۃ سجدہ کی آیات نمبر 7 اور 9 ہے۔ جس میاں بیوی نے پڑھنا ہے
جو اس مشکلات سے دو چار ہیں، اس آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: وہ ذات جس نے جو چیز بنائی موزوں ترین بنائی، اور انسان آدم علیہ السلام کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ حیات سے پیدا کی، پھر اس نسل کے اجزاء کو متناسب بنایا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی، اور تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل پیدا کیے، اور اس کے باوجود تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ ناظرین، خواہش اولاد پوری ہونے کے بعد صدقہ خیرات لازمی کریں۔ اللہ پاک تمام بے اولادوں کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔